لوگ مزاروں پہ جا کے مزار والے سے مانگتے ہیں تو پھر تو کافر ہیں. اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. اور اگر مزار پہ جا کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اور یہ سمجھتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کے جب اللہ سے مانگا جائے گا تو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, تو یہ غلط نظریہ ہے. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. مزار پر جانے والے کافر ہیں, ان سے مدد مانگنے والے کافر ہیں. وہاں جا کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ مزار پر جا کر کے جلدی دعا قبول ہوگی, وہ نظریہ غلط ہے. تمہارے جو مولوی زکریا کاندروی ہیں, تمہارے محدث مولوی زکریا کاندروی جنہوں نے فضائل اعمال کتاب لکھی, ان کی کتاب میں حج کے بیان میں جو امام طبرانی کا واقعہ ہے, امام طبرانی محدث ہیں, امام حاکم کے استاد ہیں, آج سے 1000 سال پرانے محدث ہیں. امام طبرانی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ امام طبرانی مدینہ شریف پہنچے اور مدینہ شریف گئے, بڑے بھوکے تھے, آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر پہنچے اور حضور سے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کا مہمان ہوں اور بھوکا ہوں. اتنا کہہ کے حضور کے روزے کے برابر میں سو گئے. سوئے اور رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے ان کو ایک روٹی عطا فرمائی. ایک روٹی عطا فرمائی, آدھی امام طبرانی نے کھا لی اور آدھی اپنی جیب میں رکھ لی. کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو وہ آدھی روٹی میری جیب میں موجود تھی. یعنی امام طبرانی نے حضور سے مدد مانگی اور حضور نے مدد بھی فرمائی. اور امام طبرانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو مددگار مانتے تھے تبھی مدد مانگی, اور نہیں مانتے تو کیسے مانگتے. تو اگر مفتی طارق مسعود کی بات مانی جائے تو امام طبرانی بھی کافر, اور اس بات کو نقل کرنے والا جو آپ کا مولوی زکریا کاندلوی ہے جس نے فضائل اعمال لکھی ہے, جو آپ کا محدث ہے, تو وہ بھی کافر ہو گئے, کیونکہ وہ بھی اس واقعے کو اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو حق مانتے ہیں. تو ان کو کافر کہیں, پھر بعد میں اور مزار والوں کو کافر کہیں. مولوی طارق مسعود اور اس کی ذریت دیوبندیت جتنی بھی ہے, سب کو چیلنج ہے کہ وہ کافر ثابت کر کے دکھا دیں. تاریخ بغداد میں جو خطیب بغدادی نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتے تھے اور وہاں جا کر کے جب دعا مانگتے تھے اللہ سے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. اور خود ان کا فرمان ہے کہ دعائیں قبول ہونے کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مزار مبارک ہے وہ تریاق مجرب ہے, یعنی وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو امام شافعی تو آپ کے قول سے کافر ہو گئے, پلس آپ کے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں وہ کافر ہو گئے. دیکھیے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے اطیب النغم فی مدح سید العربی والعجم. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو اب آپ کے قول سے کافر ہو گئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک جو ہے قصیدے کی نعتوں کی کتاب لکھی, نعت شریف کی, عربی میں, اور عربی میں آپ نے جو قصائد لکھے فرماتے ہیں کہ اس میں حضور سے وہ طلب کرتے ہیں مدد. تطلبت حل من ناصر او مساعد الوذ به من خوف سوء العواقب فلست ارى الا الحبيب محمدا رسول الہ الخلق جم المناقب. کہتے ہیں کہ میں بڑی کوشش سے بار بار ایسے مددگار اور معاون کی جستجو کرتا ہوں. حل من ناصر او مساعد, میں بہت کوششیں کرتا ہوں کہ کوئی مجھے ایسا مددگار مل جائے, کوئی مجھے ایسا معاون مل جائے کہ جس کی دامن رحمت میں مجھے پناہ ملے, جس کی دامن رحمت میں مجھے امن ملے, سکون ملے. میں ایسے کوئی مددگار کو ڈھونڈتا ہوں. اب آگے مددگار کو انہیں کہتے ہیں فَلَسْتُ أَرَى إِلَّا الْحَبِيبَ مُحَمَّدًا رَسُولَ إِلَٰهِ الْخَلْقِ جَمَّ الْمَنَاقِبِ. کہتے ہیں کہ ایسا جو مددگار ہے کہ جو میری ہر مصیبت میں دستگیری کرے, مجھے کوئی نظر نہیں آتا سوائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کا نام محمد ہے. یعنی وہ میرے مددگار ہیں اور میرے دستگیری میری مصیبت میں فرماتے ہیں, جن کے جو ہے محاسن اور محامد بے حساب ہیں. تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مددگار مان کر کہ شاہ ولی اللہ نے حضور کو مددگار مان لیا اور حضور سے مدد بھی مانگ لی, تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مفتی طارق مسعود کے مطابق ان کے حساب سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کافر ہو گئے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایسے شخص ہیں کہ جن کے فکر اور نظریات پر دارالعلوم دیوبند, جو دیوبند مدرسہ ہے تمہارا,
وہ مدرسے کی جو بنیاد ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فکر و نظریات پر ہے. یعنی اس کی بنیاد رکھنے سے پہلے تمہارے دیوبندی مولویوں نے یہ جو ہے تو اتفاق کیا تھا کہ ہمارا جو مدرسہ بن رہا ہے، ہمارے مدرسے میں جو نظریات اور جو مسلک چلے گا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مسلک چلے گا. اور یہ جو ہے آپ کے قول سے کافر ہو گئے. تو اب یہ کافر ہو گئے اور ان کے نظریات پر پورے دیوبندیت کی بنیاد ہے، تو پھر سارے دیوبندی کافر ہو گئے مفتی طارق مسعود کے مطابق. پلس یہ دوسری کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہی. اس کتاب کا نام ہے انفاس العارفین، اور کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاہ ولی اللہ کی کتاب نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتاب نہیں ہے، میں اس پر بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. انفاس العارفین کے اندر پیج نمبر 452، اور ترجمہ بھی کرنے والے کون ہیں؟ مفتی عطاء الرحمن قاسمی، تحقیق و تعلیق. اور یہ چھپی ہے شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ نئی دلی سے. کہتے ہیں کہ سید محمد وارث کا بیان ہے کہ مجھے ایک راستے میں سفر کا اتفاق ہوا تو میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دعا میں نے کروائی. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا دی، اور میں جب سفر میں نکلا تو رات میں مجھے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا. ڈاکو نے جب پکڑا مجھے خطرہ ہوا تو میں نے اس سفر میں سے دور سے ہی اپنے پیر سے میں نے التجا کی. میں متوجہ ہوا اپنے پیر کی طرف، یعنی شیخ محمد کی طرف. تو کہتا ہے سید محمد وارث کہتے ہیں کہ میں جب سویا تو مجھے خواب میں وہ پیر صاحب تشریف لائے، اور پیر صاحب مجھے 2 لڈو دے کر کے گئے اور کہا کہ کیوں رکے ہوئے، اٹھو اور جاؤ. جب میں صبح کو اٹھا تو میں چلنے لگا تو مجھے دشمن دیکھ ہی نہیں پائے. دشمنوں کے چہروں پر جو آنکھوں پر ان کے پردہ ڈل گیا اور جو مجھے دیکھ ہی نہیں پائے، اور میں نکل کے چلا گیا. وہ لڈو بہت دنوں تک جو ہے تو میرے پاس تبرک بن کر کے بھی رکھے گئے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا شیخ کا، تو اس کے بعد جو ہے مجھے کچھ بیماریاں ہو گئیں، یعنی مجھے بخار آ گیا. تو میں رات کے وقت پانی اور لحاف لینے کے لیے جب میں اوپر جانے لگا تو مجھے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. تو شیخ پھر تشریف لائے، یعنی انتقال کے بعد شیخ تشریف لائے اور آپ نے اسے پانی پلایا، لحاف اڑایا اور پھر غائب ہو گئے. یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ واقعہ لکھ رہے ہیں اور یہ مان رہے ہیں کہ شیخ مرنے کے بعد جو ولی ہے وہ مدد کر رہا ہے، لحاف بھی لے کر کے جا رہا ہے، پانی بھی پلا رہا ہے شیخ آپ کا پیر، اور وہ آ بھی رہا ہے، اور جب زندہ تھا تب دور سے لڈو بھی دے کر کے جا رہا ہے. تو ایسا مان کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بقول مفتی طارق مسعود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کافر ہو گئے. اب مفتی طارق مسعود بتائے کہ وہ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے. پلس مولوی اشرف علی تھانوی کے جو پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ ان کی کتاب ہے نالہ امداد غریب. اس میں کہتے ہیں اے رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، دور ہجراں سے ہے لب پر جاں میری، اب تو گہ کیجئے دبا فریاد ہے، گہے کیجئے دبا فریاد ہے. پھر کہتے ہیں کہ گردنوں پاس میرے زنجیر و توق، یا نبی کیجئے جدا فریاد ہے، یعنی میرے گردن سے اور میرے پاؤں سے زنجیر کو دور کر دیجئے، یعنی حضور سے مدد مانگ رہے ہیں. قید غم سے اب چھڑا دیجئے مجھے، یا شہ ہر دو سرا فریاد ہے، فریاد یعنی مدد طلب کر رہے ہیں. یا نبی احمد کو در پہ لو بلا، اس لیے صبح و مسا فریاد، یعنی صبح شام آپ سے فریاد ہے کہ جو ہے آپ در پہ بلا لیں. تو حضور سے کتنی فریادیں کی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، جو اشرف علی تھانوی اور یہ جتنے بھی دیوبند کے مولانا ہیں، یعنی یہ قاسم نانوتوی وغیرہ، ان کے سب کے پیر ہیں وہ. ٹھیک ہے. سلسلہ و سلسلہ ان کے سب کے پیر ہیں، کسی کے ڈائریکٹ پیر ہیں، کسی کے سلسلہ و سلسلہ پیر ہیں. بہرحال حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندیوں کے پیر ہیں. اب انہوں نے حضور سے مدد مانگی اور حضور کو مددگار سمجھا. تو مولوی طارق مسعود جو پاکستانی عیاش مولوی، اور جو جس کی زبان ایسی چلتی ہے کہ جسے یہ نہیں پتا کہ شرم کی بات ویڈیو میں کرنی ہے، یا جو ہے جو بات ایسی ہے کہ جس سے لوگ مذاق بنائیں گے وہ عوام کے سامنے کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، وہ اوپنلی بات کرتا ہے. اس کو ذرا بھی حیا نہیں، یعنی بے حیا مولوی طارق مسعود. اب اس کے کہنے سے کہ ولیوں سے مدد مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنے سے آدمی کافر ہو جائے گا، تب تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کافر ہو گئے. اب دوسری کتاب ہے مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے، امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، اور اس میں مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں حاجی امداد اللہ کے بارے میں. حاجی امداد اللہ فرماتے تھے کہ فقیر مرتا نہیں ہے، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ فقیر مرتا نہیں ہے،
صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے، فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا۔ فرمایا کہ میں نے حضرت کی قبر سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مولوی امداد اللہ مہاجر مکی کو اشرف علی تھانوی مددگار مانتے تھے انتقال کے بعد بھی، تو مولوی اشرف علی تھانوی حاجی امداد اللہ کو ان کے وصال کے بعد ان سے ان کو مددگار مان کر مولوی اشرف علی تھانوی کافر ہو گئے۔ کیوں کہ مفتی طارق مسعود نے کہا کہ ولیوں سے مدد مانگنے والا کافر ہے، تو اشرف علی تھانوی ان کو مددگار مان کر کافر ہو گئے۔ ان سب کا جواب چاہیے دیوبندیوں سے۔ پلس یہ ہے کتاب سیر و اعلام النبلاء۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو ہمارے بزرگوں کے پول کھول رہے ہیں، یہ کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے جرح و تعدیل کے امام ہیں، اور امام بھی ہیں یہ 800 ہجری کے، آج سے 600 سال پہلے 700 سال پہلے۔ یہ ان کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء۔ اس میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے متعلق لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد امام بخاری جو بخاری شریف کے مصنف ہیں، بڑا محدث ہے امام بخاری کی، جن کی کتاب اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے امام بخاری کی، یعنی ان کی کتاب بڑی مشہور ہے اور بڑی معتمد ہے، معتبر ہے، مقبول ہے، اور امام بخاری بڑی ہستی ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد کہتے ہیں کہ قحط المطر عندنا بسمرقند فی بعض العوام فاستسقى النار مرارا۔ میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سمرقند میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ سمرقند ایک شہر ہے، وہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا جو بڑا صالح تھا، نیک تھا، بادشاہ کے پاس وہ آیا، قاضی کے پاس، اور اس نے کہا کہ قاضی صاحب میں آپ کو ایک رائے دینا چاہتا ہوں، اور وہ رائے یہ ہے کہ ہم لوگ امام بخاری کے مزار پر چلیں اور امام بخاری کے مزار پر چل کر کے ان کے مزار پر جا کر کے اللہ سے دعا مانگیں، مجھے امید ہے کہ بارش ہو جائے گی۔ قاضی نے کہا کہ آپ کا مشورہ تو بہت اچھا ہے، چلیے ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے، نعمہ ما رأیت، آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ فخرج القاضی والناس معه، قاضی اور لوگ سب قبر پر گئے۔ واستسقى القاضی بالناس وبكى الناس عند القبر وتشفعوا بصاحبه، کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے تو وہاں پر لوگوں نے بارش کی التجائیں کی لوگوں نے، اور لوگ وہاں روئے، قبر کے پاس روئے، ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہر جگہ سنتا ہے، ہر جگہ دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اس وقت کے محدثین امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتنے بھی محدثین، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ولیوں کے مزار پر جانے سے اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرما لیتا ہے، یہ نظریہ تھا، اس لیے وہ لوگ امام بخاری کے مزار پر گئے۔ وَتَشَفَّعُوا بِصَاحِبِهِ، وہاں روئے اور امام بخاری کی قبر شریف کے وسیلے سے دعائیں مانگی۔ فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى السَّمَاءَ بِمَاءٍ عَظِيمٍ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پانی آسمان پر بھیج دیا بادل کی شکل میں، ٹھیک ہے، اور وہاں بھیج دیا، اور اتنی بارش ہوئی لا يستطيع احد الوصول الى سمرقند من كثرة المطر، یعنی کہ اتنی بارش ہوئی کہ لوگ دوبارہ اپنے شہر کو بھی نہیں آ پائے بارش کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر گئے اور وہاں پر جو ہے تو مزار پر جا کر کے دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور وہاں پر جا کر کے روئے بھی، اور یہ نظریہ رکھا کہ قبر کے پاس جانے سے دعا جلدی قبول ہوگی۔ اور اس بات کو نقل کر رہے ہیں امام شمس الدین ذہبی، اور نقل کر رہے ہیں طبقات السبکی سے، امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، اس سے یہ نقل کر رہے ہیں۔ اب مولوی طارق مسعود کی، اس بے حیا مولوی کی اگر بات مانی جائے تو امام شمس الدین ذہبی جو جرح و تعدیل کے بڑے عظیم محدث اور امام ہیں، یہ کافر ہو گئے کیونکہ اس بات کو مان رہے ہیں۔ امام تقی الدین سبکی جو طبقات الشافعیۃ الکبریٰ کے مصنف ہیں اور مجدد وقت ہیں، اہل سنت کے معتمد ہستی ہیں، وہ کافر ہو گئے مولوی طارق مسعود کے مطابق، ٹھیک۔ پھر اس وقت کے جتنے بھی لوگ گئے تھے، قاضی صاحب گئے تھے اور بڑے بڑے اس وقت کے علماء ائمہ سب گئے تھے، وہاں پر رو رہے تھے قبر کے پاس جا کر کے، وہ سب کافر ہو گئے، یعنی پوری دنیا میں سب کافر ہیں، یہ صرف مولوی طارق مسعود اکیلا مسلمان ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پورے دیوبندیت کو اور تبلیغیت کو
تمہارے پاس اگر ایک بھی دلیل ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا شرک ہے، کفر ہے، تو لا کر کے دو، تمہیں منہ مانگا انعام دیا